السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے مجھ محتو اظہرین خان۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کو۔ زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم۔ اس وقت وہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا کی مسافت طے کر رہی تھی، اور باقی محفل میں بیٹھا ایک ایک شخص اس کی محسوس کن آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ زخم دل جب تمہیں ستائے گا تو تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ دل کی جگڑ سے اٹھتا طوفان سب تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا۔ لذت غم سے آشنا ہو کر، اپنے محبوب سے جدا ہو کر، بند پلکوں کے پیچھے کوئی منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا اور دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ دل کہیں جب سکون نہ پائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ لائٹ سے آنکھوں میں نمی چمکی تھی جو اسے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ تیرے لب پہ نام ہوگا پیار کا، سما دیکھ کر جلے گا دل تیرا۔ پورے ماحول پر اس نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں وحشت اور ناگواری سے بھری تھی جو کسی کو محسوس نہیں ہو پائی تھی۔ جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ ماحول سے نظر پھیر کر اس نے نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکا لی۔ اسے اس ماحول میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، اور پھر اس کی دو جانیں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ تم کیا گھر کو کنسرٹ پیلس بنائے رکھتے ہو ہر وقت؟ کبھی اللہ رسول کا بھی نام لے لیا کرو، اس نے سختی سے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا تھا۔ یار میں تو تسبیح ملک کا سانگ سن رہا تھا۔ یار کیا گاتی ہے، مطلب اتنا درد ہے اس کی آواز میں، وہ متاثر کن انداز میں بولا۔ بس تم سے یہی کام کروا لو، کتنی بار کہا ہے، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پر دھیان دے لو، ورنہ میں نے تمہیں ماما بابا کے پاس ہی بھیج دینا ہے، علی نے اسے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ یار بھائی پڑھتا تو ہوں، اب کیا آپ کے کتابوں اور آفس کے کیڑا بنا رہا ہوں، اذان نے منہ بنا کر کہا۔ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ گھر میں سانگس وغیرہ نہیں لگایا کرو، نحوست پھیلتی ہے اور سر میں درد الگ۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی ہی بند کر دیا۔ یار بھائی گانے کی آخری لائن چل رہی تھی، اور آپ تو ہیں بدذوق، پوری دنیا دیوانی ہے تسبیح کی آواز کی۔ اس نے پھر سنگر کی تعریف میں گلاب باندھے۔ پر میں تو نہیں ہوں نا، اور نہ مجھے یہ سب پسند ہے، اور رہی بات دیوانہ ہونے کی، تو گناہ کا دیوانہ تو سبھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لذت جو ہے سبھی گناہوں میں مشروف ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ آپ تو ہیں ہی بدذوق، بس ہر وقت یا تو آفس یا کمرے میں پڑے رہ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہتے ہو۔ اب ہر بندہ تو آپ کی طرح تنہائی پسند نہیں ہوتا نا، اور رہی بات مجھے واپس بھیجنے کی، تو میں بھی یہاں آ کر پچھتا ہی رہا ہوں، پورا دن گھر پر بور ہوتا رہتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی۔ اگر اپنی بڑھاس نکالنی ہو تو اپنی بکس لے کر میرے کمرے میں آؤ، اور ہاں اگر آج تم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئے نا، تو سوچ لینا میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے موبائل میں آئی میل کو دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ بھائی میں نہیں لے کر آ رہا کوئی بکس، اور ویسے بھی ابھی عاشر کی کھولائی تھی، ہم باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، اور میں آپ کی کوئی بھی نہ نہیں سنوں گا، اتنے دنوں سے گھر پر ہوں۔ اذان سے فچٹ جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، آج رات گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایون پورے ایک ویک تم اپنی انہی دوست کے گھر قیام کرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ویسے بھی میں بہت بور ہو گیا تھا، اس نے علی کی بات ہوا میں اڑا دی، اور وہ پیچھے دب کر رہ گیا۔ ہادی ہمنا ماما آ گئی میری جان، وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے بچوں کو پکارا تھا۔ آ گئی، تم لاؤ اب جلدی سے، جو چیک ملا دو مجھے، اتنے کام پڑے ہیں کرنے کے لیے۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی کہ چاچی سامنے سے تشریف لے آئی۔ ابھی میں نے کیس نہیں کرایا، کل آپ کو مل جائیں گے پیسے۔ انہیں دیکھتے تسبیح کا لہجہ سرد ہوا۔ ویسے کتنے کا چیک ہے؟ ان کے لہجے میں صاف لالچ تھی۔ 50,000، وہ اب کے بیزار ہوئی۔ صرف 50,000؟ اتنا بڑا فنکشن تھا، اس کے صرف 50,000 ہی دیے ہیں؟ بی بی مجھ سے زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نخوت سے بولی۔ آپ سے چالاکی کا بھلا کیا مقابلہ میرا، جو بات ہے وہی بتائیے، وہ کہتی کمرے میں چلی گئی۔ مزید انہیں دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ ہادی ہمنا میری جان، آپ لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہمنا ہادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ ماما آپ نے آج آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بچے فوراً اس سے لپٹ گئے۔ سوری میرا بچہ، بس کنسرٹ تھوڑا لیٹ ہو گیا، آئندہ ماما خیال رکھے گی۔ آپ دونوں نے کھانا کھایا؟ اس نے دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں ماما، وہ چاچی نے بھنڈی بنائی تھی اور ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی، ہادی نے آہستگی سے کہا۔ تو آپ انہیں کہہ دیتے کہ وہ آپ کو کچھ اور منگا کر دے دیں، اس نے اپنا حجاب اتارتے ہوئے کہا۔ کہا تھا، پر انہوں نے کہا یہی کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ بھوکے سو جاؤ، اور ماما ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کہتے ہوئے ہمنا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرا بچہ آپ پریشان مت ہو، ماما لے آئی ہے کھانا، جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ آپ دونوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ یا اللہ میری مدد کر میرے مالک، تو ہی کوئی راستہ دکھا دے۔
میں کہاں لے کر جاؤں بچوں کو اس اذیت سے، اس نے سوچا۔ جی عابد صاحب، مجھے ابھی جو ڈیل فائنل ہوئی ہے اس کی پوری فائل اپنے ٹیبل پر چاہیے، آپ کے پاس صرف کل تک کا وقت ہے۔ وہ سامنے بیٹھے اپنے مینیجر سے بولے۔ جی سر، انشاءاللہ میں کل تک آپ کو ساری ڈیٹیلز ایک جگہ کر کے دے دوں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھے اور باہر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دروازہ نوک ہوا تھا، جس پر اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی، پر آنے والے کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہوا تھا۔ آ گئی چپکو، وہ کوفت سے بڑبڑایا۔ ہائے علی، کیسے ہو اور کہاں غائب ہو یار؟ وہ بے تکلفی سے بولتی اس کی جانب بڑھی، جس پر اس نے اسے سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے علینا، ایسے ڈریسنگ کر کے میرے آفس مت آیا کرو، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ علینا نے اس وقت چست نیرو پینٹ پر بلو کلر کی کرتی پہنی ہوئی تھی، جو کہ اتنی فٹنگ کی تھی کہ اس کے جسم کے سارے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے، اور دوپٹہ لاواریسوں کی طرح ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا، اور بال بھی ہمیشہ کی طرح اپنے نوائش پر فخر کر رہے تھے۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر علی کی آنکھوں اور چہروں پر ناگواریت پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ صحیح تو ہیں بالکل، اور یہی فیشن میں ہے، اور ویسے تمہیں پتہ ہے میں ایسی بھی ڈریسنگ نہیں کرتی، تمہاری وجہ سے میں نے دوپٹہ اور کرتی پہننا شروع کر دیا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کس کام سے آنا ہوا؟ اسے سمجھانا بیکار تھا، اس لیے وہ اپنی بات پر آیا۔ ایسے کیا میں تم سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ اور تم میرے کالز اور میسیج کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ علینا، تمہیں پتہ ہے میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں، میرے پاس اس ساری فضول باتوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا، بہتر ہے اپنا ٹائم مت ضائع کیا کرو، اس نے صاف انداز میں کہا۔ علی، میں تمہارے فیونسے ہوں اور جلد ہی تمہاری میسیج بھی بن جاؤں گی، اور فیونسے سے کون بات نہیں کرتا؟ ایون تم نے آج تک مجھے اکیلے میں ڈنر بھی نہیں کرایا۔ اگر کبھی میں خود سے ایسا کچھ پلان کر بھی لوں تو تم وہاں بھی اذان کو ساتھ لے آتے ہو، وہ بھی شاید بھری بیٹھی تھی۔ جب مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تو میں کیوں کروں یہ سب کام؟ اور رہی بات میرے نیچر کی، تو میں شروع سے ہی ریزرو ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی بھی پرابلم ہے تو تم اپنے آئیڈیل اور چوائس کے مطابق کسی اور کو ڈھونڈ لو، کیونکہ مجھے بھی ہم دونوں کا مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اس نے توٹک انداز میں کہا۔ اسے ویسے ہی اس رشتے سے شروع سے ہی بیزاری ہوتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بٹ کچھ باتوں میں تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے نا؟ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں کسی بھی فضول چند چیز میں کمپرومائز کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ بات اچھی طرح جانتی ہو تم، اور ابھی میری میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، آئی تھنک تمہیں اب جانا چاہیے، اس نے تیکھے انداز میں کہا۔ علی، تم یہ بالکل اچھا نہیں کر رہے، تم مجھے صاف لفظوں میں گیٹ آؤٹ کہہ رہے ہو، وہ تنک کر بولی۔ تمہیں اگر یہیں رہنا ہے تو رہو، میں جا رہا ہوں، اور ہاں، آئندہ اس ٹائپ کی ڈریسنگ کر کے میرے آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ حافظ۔ یہ کہتا وہ چیئر سے کوٹ اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا کہ اب یہاں رکتا تو سر دکھنے لگتا۔ پتہ نہیں ماما نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ باہر نکل کر وہ بآواز بلند بڑبڑایا۔ بیٹا، اتنے دنوں بعد آئی ہو بچوں کو لے کر، پتہ بھی ہے میں کتنے دنوں سے تم لوگوں کو یاد کر رہی تھی؟ افسہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں مامی، آج کل مصروفیت ہی اتنی ہے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، بچے تو کب سے آنے کی ضد کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ تو چندا بچوں کو یہاں چھوڑ دیتی، برہان بھی پوچھتا رہتا ہے کب آئے گی ہادی اور ہمنا۔ وہ اسے لیے لون میں ہی آ گئی۔ مامی، ہانیہ کدھر ہے؟ تسبیہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہاں جانا ہے، بیٹھی ہوگی اپنے کمرے میں اور موبائل میں گھسی اپنی آنکھیں ضائع کر رہی ہوگی، اس کی باتوں پر افسہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ ارے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو، بھائی کہیں آج چاند مغرب سے تو نہیں نکلا؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ پیچھے سے ہانیہ کی طنز بھری آواز ابھری۔ وہ اپنے ونڈو سے انہیں دیکھ چکی تھی۔ بس ایک اس سے فضول کی باتیں کروا لو، ناول پڑھوا لو، انہوں نے عاجز ہو کر کہا۔ ہاں، مجھے بھی آنا پڑا، تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ایک کال ہی کر کے پوچھ لوں کہ میں زندہ ہوں بھی یا نہیں، تسبیہ نے اس کے ایک دھمو کا جڑا۔ آپ نے ابھی اتنی جلدی اپنی بریانی نصیب کرانی، اور رہی بات خبر لینے کی، تو میں نے کل تمہارا کنسرٹ دیکھا تھا جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ تسبیہ ملک زندہ ہے، ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ سدھرنا نہیں تمہیں کبھی، اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کبھی نہیں، اسے آج کیسے یاد آ گئی؟ وہ دونوں چیئر پر بیٹھ گئی تھی جبکہ افشا بیگم اندر جا چکی تھی۔ بس وہاں دم گھٹ رہا تھا تو سوچا ٹھنڈی سانس لے لوں کھلی فضا میں، اور بچے بھی کافی اداس ہو رہے تھے، اس نے گہری سانس بھر کر کہا۔ تم الگ گھر کیوں نہیں لے لیتی تسبیہ؟ کب تک خود کو اور بچوں کو اس گھٹن زدہ ماحول میں رکھو گی؟ تمہیں اس سنگنگ فیلڈ میں آئے 5 سال ہو جائیں گے، اور اب تم ایک مشہور سنگر کا بھی خطاب پا چکی ہو، ہانیہ نے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے میں اس حرام کی کمائی کا گھر بنا سکوں گی جہاں مجھے جا کر بھی سکون میسر نہیں ہوتا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا ابھی ان بچوں کے حلق میں حرام کا نوالا نہیں جا رہا؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ بالکل نہیں، اللہ گواہ ہے میں نے آج تک ان بچوں کے منہ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیا، نہ خود کھایا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے آرٹیفیشل ایڈورٹائزنگ کا کام کرتی ہوں آن لائن، اور اس سے پہلے میری اپنی کچھ سیونگ موجود تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تو کیا تم ساری زندگی وہیں گزار دو گی اور
اپنی لالچی چاچا چاچی کا دوزخ بھرتی رہو گی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، میرا MSc رزلٹ آنے کے بعد میرا 1% آن لائن ہی جاب کرنے کا ارادہ ہے، یا باہر کی کمپنیز میں اپلائی کروں گی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم بچوں کو یہاں کیوں نہیں لے کر آ جاتی؟ یہاں بچوں کا بھی دل لگا رہے گا اور تم بھی تھوڑا سکون کا سانس لے لو گی۔ اس نے وہی بات کہی جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ نہیں یار، کبھی نہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور پھر اللہ نے جتنی آزمائش رکھی ہے اس پر تو پورا اترنا ہی پڑے گا۔ اس نے دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ اچھا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ آج کون سا ناول پڑھ رہی تھی؟ تسبیحہ نے بات کا رخ موڑا۔ یار آج کل تو میں عین انصاری کا الجبا پڑھ رہی ہوں، قسم سے کیا دھماکہ ناول ہے۔ ایک بار قسط پڑھنے بیٹھو تو دل ہی نہیں کرتا کہ ناول ختم ہو۔ ہانی اپنے مطلب کے بات پر شروع ہو چکی تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہے اس میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار اس کا ایک ایک کریکٹر اور ڈائلاگ دل چھو لینے والا ہے۔ عمر ریاض تو جیسے حواسوں پر سوار، اور حمیرہ کی معصوم شرارتیں۔ تمہیں پتہ ہے زین اور حمیرہ کے بعد یہ میرا فیورٹ کپل بن چکا ہے۔ ہانی نے تو اب چپ ہونا نہیں تھا، اور تسبیحہ بھی اسے چپ کرانے کی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پریشانیوں کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ماما کتنا ٹائم ہو گیا، آپ ہم لوگوں کو پارک نہیں لے کر گئی؟ ہمنا نے اس کے گرد اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ، ماما کو آج کل ٹائم نہیں مل رہا تھا نا، اس وجہ سے، لیکن اب انشاءاللہ ہم سنڈے کو ضرور پارک چلیں گے۔ تسبیحہ نے ہمنا کا ماتھا چوم کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں بچوں کو لٹا کر سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن شاید بچوں کا سونے کا ابھی موڈ نہیں تھا۔ ماما ہمارے بابا کہاں ہیں؟ یہ سوال 6 سالہ ہادی کی طرف سے آیا تھا۔ اس سوال پر اس کے سر میں ہاتھ چلتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس نے کہا۔ اور ماما وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا نا؟ حمزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ، وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا، اس نے نم لہجے میں جواب دیا۔ اللہ نے ہمارے پاپا کو اپنے پاس اتنی جلدی کیوں بلا لیا ماما؟ ابھی تو ہم بڑے بھی نہیں ہوئے۔ میری جان، اللہ اچھے لوگوں کو جلدی بلا لیتے ہیں، اور آپ کے پاپا بہت اچھے تھے نا؟ اس نے دونوں کا سر سہلایا، اندر جیسے اذیت بننے لگی تھی۔ تو کیا ماما ہمارے فرینڈس کے بابا اچھے نہیں ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے پاس نہیں بلایا؟ بچوں کے معصوم برے سوال کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ کون کہتا ہے کہ باپ کے جانے سے زندگی ویران نہیں ہوتی؟ ماں اور باپ دونوں ہی اہم ہوتے ہیں۔ باپ تو جڑ ہوتا ہے درخت کی، اگر جڑ ہی ختم ہو جائے تو درخت تو زمین بوس ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے سب کے پاپا اچھے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہ ہی جاتے ہیں۔ احمد جان، اللہ اگر آپ کو بلائے تو پھر ہم اکیلے ہو جائیں گے نا، کیونکہ وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ ہادی نے اپنا ننھا اس کے گال پر رکھ کر کہا۔ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اچھا بتاؤ اسکول کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اس نے آنکھ میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر بات کا رخ موڑا۔ ماما ٹیچر کہہ رہی تھی آپ لوگ بہت چھٹیاں کرتے ہو۔ حمنا نے اس سے اطلاع دی۔ کیوں؟ آپ دونوں تو روز اسکول جاتے ہو نا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا، کیونکہ اکثر وہ صبح کو ان کے اسکول ٹائمنگ سے پہلے ہی چلی جاتی تھی۔ نہیں ماما، ویک میں ہم بس 3 days ہی جاتے ہیں، وہ بھی جب آپ گھر پر ہوتی ہیں، جبکہ چاچی ہمیں اسکول نہیں بھیجتی۔ آپ کے جانے کے بعد ہادی نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ ان کی جیب کیوں بھر رہی تھی کہ وہ لحاظ کر لیں بچوں کے معاملے میں؟ بچوں کا ساتھ نہ ہوتا وہ کبھی ان کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ میرا بچہ پریشان نہ ہو، اب آپ دونوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ چلو اب سو جاؤ، باقی باتیں کل کریں گے، اوکے؟ اس نے دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اوکے ماما، گڈ نائٹ۔ کلمہ اور سونے کی دعا پڑھ کر سوئیں آپ دونوں۔ اس کے کہنے پر انہوں نے جھٹ دونوں دعا پڑھی اور اس پر پھونکا، جیسے وہ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ اس عمل پر وہ مسکرائی کہ یہی تو اس کی کل کائنات اور جینے کی وجہ تھی۔ علی، کہاں رہ گیا ہے یار تو؟ کب سے ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ فون کے اسپیکر سے انتہائی جھنجھلائی آواز ابھری۔ کیوں، مجھے کہاں جانا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے بولا۔ ابے وہ آج ہم دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا، اور تجھے میں 2 دن سے مسلسل یہی بات یاد دلا رہا ہوں۔ وہ دانت پس کر بولا۔ اب یار تجھے پتہ ہے نا آج کل بڑی مصروفیت ہے مجھے، میں نہیں آ سکتا، وہ چڑھ کر بولا۔ زیادہ نخرے مت دکھا، تیری وجہ سے ہی ہم نے شام کو رکھا ہے، اب سیدھے صرافت سے یہاں آ کر بھرو، ورنہ وہاں آ کر تجھے اٹھا کر یہاں لاؤں گا، سمجھا؟ اس نے وارن کیا۔ عجیب زبردستی ہے، آ رہا ہوں لیکن زیادہ دیر نہیں رکوں گا میں وہاں، علی نے منہ بنا کر بولا۔ اچھا، اور اذان کو بھی ساتھ لے آنا، تیری بوڑھی روح کی وجہ سے وہ بچہ بھی بور ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہو ہی نہ جائے وہ بچہ بور، آئے دن گروپ اسٹڈی کرنے پہنچا ہوتا ہے دوستوں میں۔ چل فون رکھ، کہہ کر اس نے کال کاٹ کر دی اور چینج کرنے چلا گیا، جبکہ اذان کو اس نے ریڈی ہونے کا میسج کر دیا تھا، اور وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھا تھا جٹ اوکے کا رپلائی آیا۔ یار تمہیں کیا ضرورت ہے ہمیں اس گیٹ ٹوگیدر میں لانے کی؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ یار میں نے جب سے اپنے فرینڈ سرکل میں بتایا ہے نا کہ تسبیحہ ملک دی گریٹ سنگر میری جگری یار ہے، تب سے ان لوگوں نے میرے کان کھائے ہوئے ہیں کہ تم سے ملا انہیں۔ علی نے اس کی بیزار شکل دیکھ کر کہنے لگی۔ یار پھر بھی عجیب لگتا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بچوں کو دیکھو کتنے خوش ہیں، اور ایک تم سڑی شکل۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ علینا کیسی ہو؟ ایک لڑکی نے ان کے قریب آ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں ماہرہ، آپ کیسی ہو؟ اس نے ہاتھ ملایا۔ ہائے، آپ تسبیحہ ملک ہو نا، دی شائننگ اسٹار، کتنا زبردست گاتی ہو یار آپ، قسم سے میں تو کھو ہی جاتی ہوں آپ کی آواز میں۔ تسبیحہ کو دیکھ کر وہ پرجوش ہو کر بولی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔
ارے بھائی دیکھے تو ہماری پارٹی میں اتنی بڑی سیلیبریٹی آئی ہے، تسبیہ ملک نیو رائزنگ اسٹار۔ اس نے سب کو متوجہ کیا کیونکہ وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھی تھی اور تسبیہ کا چہرہ بھی جھکا ہوا تھا۔ اور ایک سیلیبریٹی ہے یہاں جس کی ابھی ابھی آمد ہوئی ہے۔ عاصم نے بھی شراکت سے کہا کہ علی اذان کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ واہ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کیا بات ہے، آپ تسبیہ ملک ہو نا؟ آپ سے ملنے کے لیے بڑا پاگل تھا، قسم سے کیا گاتی ہیں یار آپ، دل ہی لوٹ لیتی ہیں۔ اذان تو جیسے اسے دیکھ کر آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو گیا۔ جی شکریہ، اس نے مشکل سے مسکرا کر کہا کہ اب اسے عجیب لگا کہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے سوائے ایک کے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد کھانے کا دور چلا اور اب سب کافی سے لطف اندوز ہو رہے، سارے گول گھیرا بنائے بیٹھے تھے اور بیچ میں لکڑیاں جل رہی تھی۔ ماحول پرسکون سا تھا۔ تسبیہ اتنا زبردست ماحول ہے، کوئی سانگ ہی سنا دے، اذان نے فرمائش کی۔ نہیں پلیز، وہ جھجک گئی۔ ویسے عام طور پر ایز اے جاب وہ کرتی تھی، لیکن یوں سب کے سامنے پلیز نا تسبیہ، سنا دو نا یار پلیز۔ اب سب کہنے لگے اوکے اوکے، اسے مانتے ہی بنی۔ زندگی پہیلی ہے، زندگی فسانہ ہے۔ اس کی آواز میں واقعی ایک فسوسا تھا کہ وہاں خاموشی چھا گئی۔ زندگی پہیلی ہے، زندگی فسانہ ہے، گیت گائے کوئی بھی ساتھ گنگنانا ہے، ڈر گئے جو رشتوں سے گھر سے کیسے نکلو گے۔ اس کی آواز سن کر علی نے اپنی نظریں اٹھا کر ایک بار اس گندمی چہرے کو دیکھا۔ روز انہی رستوں سے تم کو آنا جانا ہے، تم کو آنا جانا ہے۔ تسبیہ کا یہ سونگ خود پر فٹ ہوتے محسوس ہوا تھا۔ زندگی اجنبی، زندگی اے اجنبی، ان کے دریچے پر سوچ کی یہ دستک ہے، تم کو یاد رکھنا ہے، یہاں کی بھول جانا ہے۔ کھو دیا جو تجھ کو تو اور کیا گنوانا ہے، زندگی اجنبی، زندگی اے اجنبی۔ میں آج ہی چاچو سے اس بارے میں بات کروں گی، میں مزید اس سنگنگ فیلڈ میں نہیں رہوں گی۔ وہ اس وقت گاڑی کی ونڈو سے باہر جھانکتے مناظر پر نظر جمائی سوچوں میں غرق تھی۔ اور ویسے بھی اب تو میرا رزلٹ بھی آ گیا ہے تو مجھے کوئی بھی اچھی پیپر جاب مل جائے گی۔ وہ بنا پلک جھپکائے سوچوں میں گم تھی۔ السلام علیکم، علی انصاری اسپیکنگ۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی فون بنا دیکھے ریسیو کر لیا۔ بھائی کہاں رہ گئے آپ؟ آج کیا پوری رات آفس میں رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اذان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں یار کچھ کام میں مصروف ہو گیا تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، سوری۔ اس نے سامنے گھڑی میں دیکھا جو کہ اب 10 بجا رہی تھی۔ کب تک آئیں گے آپ؟ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اذان یہ کوئی بات ہوئی بھلا، تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا نا، کیوں میرا ویٹ کرتے ہو؟ اس نے اب سر کو سیٹ کی بیک سے ٹکایا اور اسے ڈپٹا۔ ایک رات کا ڈنر ہی تو ہم بھائی ساتھ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ایسا کرو تم کھانا آرڈر کر لو، میں بس نکل رہا ہوں آفس سے۔ اب کہ وہ اذان کو کہتا کھڑا ہوا اور لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا۔ یار آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک مجھ معصوم کو باہر کا کھلا کھلا کر پیٹ خراب کرتے رہو گے؟ باہر کا کھانا سن کر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ امی جان اب میں آپ کے لیے ارجنٹ بھابھی تو لانے سے رہا، اس نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں تو بھابھی بھی جو بنے گی وہ کون سا کام کرے گی، چلتا پھرتا فیشن شو ہے، پتہ نہیں ماما کو پسند آیا اس کیٹ واک میں۔ علی کی فیونسے کا ذکر کرتے اذان کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ بری بات اذان، بڑی ہے وہ تم سے۔ اوکے تم آرڈر دے دو، میں بس نکل ہی رہا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ وہ کہتا اپنا سامان اٹھائے پارکنگ لاٹ میں پہنچا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ تو لازمی لگنا تھا۔ کیا ہوا ہمنا، آپ اتنا اداس کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، ٹریفک کی وجہ سے اسے آنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ماما دیکھے نا میں کب سے ہادی کو اٹھا رہی ہوں لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا، مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، اس نے روحانسا ہو کر کہا۔ ہادی ہادی میرا بچہ، وہ اس کے قریب جا کر آواز لگانے لگی لیکن ہادی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یا اللہ اتنا تیز بخار، جب اس نے ہادی کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا تو لگا جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ہادی میری جان اٹھو، ہادی دیکھو ماما آ گئی ہیں، اٹھو میرا بچہ۔ اس کا منہ تپ تپاتے اس کی نظر اس کے گال پر سرخ انگلیوں کے نشان پر پڑی۔ یہ ہادی کے گال پر انگلیوں کے نشان؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا۔ جی ماں، وہ آج زہرا آپا نے بھائی کو گال پر بہت زور سے مارا، تھپڑ مارا تھا، جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی، ہمنا نے کہا۔ اس زہرا کو تو میں آج چھوڑوں گی نہیں، پہلے ہادی کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ میرا بچہ اب میرا بیگ اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ تسبیہ ہادی کو اٹھائے باہر کو لپکی۔ آج تو بہت ٹائم ہو گیا، میں بھی کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ دھیان ہی نہیں رہتا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو گھڑی 10:30 بجا رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا لیکن اچانک اس کی نظر سامنے پڑی جہاں کوئی لڑکی پریشان سی کھڑی تھی، اس کے ساتھ بچی بھی تھی۔ سڑک پر اس وقت اکا دکا گاڑیاں ہی چل رہی تھی۔ پھر ملیں گے اس ناول کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔